الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل ست تکریم و ست تعظیم معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ بعض حالات کے پیش نظر، بعض پروپیگنڈے کے پیش نظر ان آیتوں کا انتخاب کیا ہے، تو اس نسبت سے امت مسلمہ کے عظیم ترین انسان، خلیفہ ثالث، خلیفہ راشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، شہید مظلوم، ناشر قرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض گزار کرنی تھی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، عجیب قسم کا دور آیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ طرح طرح کے فتنے ہیں، لیکن بڑا فتنہ یہ ہے جو دین کے نام پر دین پہ ڈاکہ ڈالا جائے، دین کے نام پر ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جائے، دین کے نام پر قرآن اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر جھوٹ کو فروغ دیا جائے۔ یہ ایک بڑا فتنہ ہے۔ اس وقت اللہ ہمیں اس سے بھی اور ساری امت کو محفوظ فرمائے۔ اسی وجہ سے ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ دین ممبر و محراب سے، مسجد سے ملے گا، ان بیہودہ چیزوں سے دین نہیں ملے گا۔ بیہودہ چیزوں کے اوپر بیہودہ لوگوں کا زیادہ زور ہوگا۔ دین والے اکا دکا آ گئے تو آ گئے، نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔
اللہ ہمیں دین کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ حضرت عثمان بن عفان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ اتنی بات آپ کے علم میں بھی ہے، کوئی بندہ اپنی بچی کا رشتہ دے، کوئی رشتہ لینے والا آیا، باپ کتنی دفعہ سوچے گا کہ بندہ کیسا ہوگا، پھر کن کن چیزوں کا لحاظ کر کے اعتماد کر کے بچی کا رشتہ دے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ داماد حضرت عثمان ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کے اعتبار سے اس کو پرکھا ہوگا، اور نبی کی اس پرکھ پر، امتحان پر پورا اترنے والا عثمان بن عفان تھا۔ نبی نے رشتہ دے دیا۔ اب نبی جس کو پرکھ کر، اعتماد کر کے، جس کے ظاہر اور باطن کا لحاظ کر کے اپنی بچی اس کو دے رہے ہیں، وہ کتنا عظمتوں والا انسان ہوگا۔ بعد والے کیڑے نکالیں گے تو ان کے منہ پر تماچا ہے، تم نبی سے بڑے سمجھدار نہیں آئے ہو، نبی سے بڑے فکر مند اور علم اور عمل اور عقل والے نہیں ہو۔ حضرت عثمان بن عفان کو صرف ایک نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بچی بھی نکاح میں دی ہے۔ جھوٹا پروپیگنڈا ہمارے دائیں بائیں بھی ہوتا ہے، بہت سارے احباب نے رابطہ کیا ہے، بات تو ہوتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ملنگ بیچارہ زور لگاتا ہے اور دیگر بکواسات والے سوشل میڈیا پہ زور دے دیتے ہیں کہ نبی کی ایک بچی، اتنا بڑا جھوٹ کھلے طور پر بیان کرتا ہے، اس کو شرم نہیں آتا ہے؟ سننے والے بھی بیچارے کہتے ہیں استاد جی یہ ہو گیا ہے، اور خدا کا بندہ یہ بنگی کی بات سنتے ہو۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت زینب تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفصیل اپنے اپنے وقت پہ ہر بیٹی کے اوپر آگے انشاءاللہ جمعہ میں کریں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ کے بھانجے ابو العاص بن ربیع کو دی تھی۔ اس وقت رشتے آپس میں چلتے تھے۔ بچی نبی کی ہے، مومنہ ہے، کلمہ پڑھتی ہے، اور داماد نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو العاص نے بدر میں گرفتار بھی ہوا ہے، بعد میں مسلمان بھی ہو گیا ہے، لیکن اس وقت یہ نکاح جائز، بعد میں کافر اور مسلمان کا نکاح ناجائز کر دیا تھا۔ یہ بڑی بچی خدیجۃ الکبریٰ کے بھانجے کے نکاح میں تھی۔ امامہ بچی اسی کی ہے، نبی کی نواسی۔ نواسے کے لیے بھی شور کیا جاتا ہے، ایک حضرت حسین، حضرت حسن کا نام بھی نہیں لیتے ہیں، حضرت محسن کا نام بھی نہیں لیتے ہیں، جو فاطمہ کی 3 بچے ہیں۔ یا امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب کی بچی ہے، نبی کی نواسی ہے۔ اور دوسری بچی نبی کی رقیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو نکاح میں دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مارکے میں تھے، حضرت عثمان بھی بدر میں تھے، نبی کے ساتھ گیا۔ وہاں کمانڈر ہے، امیر ہو لشکر کا، سپہ سالار ہو، وہ تشکیل کرتا ہے، موقع کی مناسبت سے وہ تشکیل کرتا ہے، فلاں بندے تو اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس پوائنٹ پہ رہنا، تو اس جگہ رہنا، تو اس جگہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں تشکیل کی، عثمان کو کہا عثمان تو مدینہ چلا جا، میری جگہ امامت بھی کرانا مسجد نبوی میں، نبی کا نائب، کتنی بڑی عظمت۔ اور ساتھ میری بیٹی رقیہ ہے، آپ کی بیوی ہے، شوہر ہی زیادہ خدمت کر سکتا ہے پھر بیوی کی، تو آپ اس کی تیمارداری کرو، وہ شدید بیمار ہے، آپ اس کی خدمت پہ رہنا۔ عثمان نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جہاد سے میں رہ جاؤں؟ فرمایا تجھے جہاد کا پورا پورا ثواب ملے گا، امیر کی، کمانڈر کی، سپہ سالار کی بات ماننے میں خیر ہوتی ہے، وہ آدمی شریک جہاد ہی ہوتا ہے، آپ چلے جاؤ، پورا ثمرہ، پوری برکت اللہ آپ کو نصیب کرے گا۔ حضرت عثمان گئے، اللہ کا کرنا، جس وقت 17 رمضان کو بدر فتح ہو رہا ہے، 17 رمضان کو نبی کی بیٹی کا جنازہ مدینے میں ہو رہا تھا، حضرت عثمان پڑھا رہا تھا، حضرت رقیہ فوت ہو گئی، نبی بدر میں ہیں، 80 میل کے فاصلے پر، 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان نے تیمارداری کی، وقت
مقرر ہوتا ہے ہر ایک کا. اس میں نبی بھی عاجز ہے, نبی کی اولاد بھی عاجز ہے, ولی بھی عاجز ہے, بزرگ بھی عاجز ہیں. فیصلے کس کے؟ اللہ کے ہوتے ہیں. تو حضرت عثمان اس کا جنازہ پڑھ کر غمگین تھے. اللہ کے نبی بدر سے واپس آ گئے, دیکھا بیٹی فوت ہوئی. اور وہ آپ اپنے طور پر دیکھیں ایک باپ کا دل کیسا ہوگا. لیکن نبی نے اپنے غم کو اپنی جگہ رکھ کر حضرت عثمان کی تسلی کے لیے مسجد نبی میں جمعہ پڑھایا. اور عثمان غمگین تھا. پوچھا کیا ہو گیا؟ اللہ کے بندے دنیا میں آتے ہیں جانے کے لیے, بیوی فوت ہو گئی. لوگوں نے کہا بیوی فوت ہونے کو چھوڑو, بیویاں فوت ہوتی ہیں, شوہر بھی فوت ہوتے ہیں. بیوی چھوڑو, بیوی اور مل جائے گی, نہیں بھی ملے گی جنت میں ملے گی انشاءاللہ. مجھے صدمہ یہ ہے نبی کے ساتھ میرا رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. نبی کے ساتھ میرا رشتہ تھا, بات تو صحیح تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غم کو دیکھا اور اعلان کر دیا, آج میں محمد, بھائی سارے ساتھی بیٹھ جاؤ, ابھی دوبارہ نکاح ہوتا ہے. حضرت عثمان کا نکاح ہونے والا ہے. نبی نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم نکاح میں دے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا عثمان تیرا رشتہ بھی قائم ہو چکا ہے, بیوی بھی ہو گئی ہے. تیرے غم کو ہم اسی طرح ہلکا کر سکتے ہیں. باقی دکھ اپنی جگہ ہوتا ہے, فوتگی کا, جدائی کا, فراق کا دکھ ہر ایک بندے کے اعتبار سے ہوتا ہے. دوست بھی جدا ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے, چلتا ہوا مسافر ساتھی بھی آدمی سے جدا ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ہم یہی مداوع کر سکتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی بھی جس کو دے دی ہے. اب اس انسان کی عظمت کا لحاظ کیسا عظیم ہوگا. اور چند عرصے کے بعد اللہ کا کرنا ام کلثوم بھی فوت ہو گئی ہے. حضرت عثمان پھر غمدیدہ, انتہائی رنجیدہ, پریشان کہ بیوی فوت ہو گئی, نبی سے رشتہ ٹوٹا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول پر بیٹھے ہوئے عثمان کو تسلی دیتے ہوئے کہہ دیا, چوتھی بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے حضرت علی کے ساتھ فاطمہ کا. اگر محمد کی 1000 بیٹی ہوتی میں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا چلتا. اگلی فوت ہوتی میں دوسری دے دیتا, اگلی فوت ہوتی میں ایک اور بیٹی دے دیتا. 1000 بیٹیاں بھی ہوتی میں محمد عثمان کے نکاح میں دے دیتا. واہ عثمان تو کتنا عظمتوں والا ہے. لیکن ہاں ایک اور بات بھی آ جاتی. بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں او جی ایک بھی فوت ہو گئی دوسری بھی فوت ہو گئی, یہ کوئی حالات منوست والے ہیں. نبی نے فرمایا نہیں, تقدیر الہی ہے, کوئی نوست نہیں, میری بیٹیاں نہیں, اگر بیٹی ہوتی میں عثمان کے نکاح میں دیتا. عثمان کتنی بڑی عظمت اور شرافت والا انسان, جس کی شرافت پر, جس کی عظمت اور دیانت پر نبی کو کتنا بڑا یقین تھا. اور ملنگ بیچارہ چیختا رہتا ہے. اللہ سب کو ہدایت دے دے. حضرت عثمان بلندیوں والا آدمی ہے. قرآن نے ایک موقع پر تذکرہ کیا تفصیل سے, وہ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام میں کچھ حضرات افضلیت والے ہیں. ان افضلیت والوں میں سب سے پہلے افضل خلفائے راشدین ہیں. کون ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ خلفائے راشدین میں کون؟ پہلا خلیفہ ابو بکر, دوسرا عمر, تیسرا یہی عثمان. سب سے اول لوگوں میں ہیں. چوتھا علی المرتضیٰ. سب سے پہلے درجے کے لوگ یہ ہیں. پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں, 10 صحابہ جن کو بار بار زبان نبوت نے جنت کی بشارت دی ہے. پھر وہ افضل لوگ ہیں, 10 ہیں وہ. ان 10 میں یہ 4 پھر شامل ہیں, 6 اور ہیں. پھر اس کے بعد سب سے برتر جو حدیث میں قرآن میں آتا ہے وہ بدر والے ہیں. بدر والوں میں یہ چاروں شریک ہیں. اور میں نے ابھی ذکر کیا حضرت عثمان بدر میں تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا ہے, تشکیل کی اس کی. بدر والے بڑی فضیلت والے. پھر اس کے بعد احد والے بڑی فضیلت والے, 700 صحابہ کرام. اور پھر ایک بڑے درجے کے لوگ بیت رضوان والے ہیں, صلح حدیبیہ والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 صحابہ کرام کی معیت میں عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے. مکہ والوں کے ساتھ بدر ہو چکا, احد کی لڑائی ہو گئی, خندق کی لڑائی ہو گئی, بڑی بڑی لڑائیاں ہو چکی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا مجھے خواب آئی ہے, خواب میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. پوچھا یا رسول اللہ فما اول تھا, یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟
فرمایا انشاءاللہ اللہ جو میرے ساتھ شریک طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا، اللہ ان سب کو عمرہ یا حج کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ عام تعبیر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر عام آدمی کو بھی یہ نصیب ہو جائے کہ میں بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں، اس کی تعبیر یہی، اللہ تجھ سے طواف کرائے گا، اللہ تو قبول فرمائے۔ تو صحابہ مشتاق تھے، بڑے عرصے سے بیت اللہ کا طواف رکا ہوا ہے، جنگیں ہو رہی تھیں، پابندیاں تھیں۔ پھر جو مکہ سے بیچارے ہجرت کر کے آئے، ان کا وطن معلوف، بیت اللہ ان کا انتہائی محبوب، وہ تو چاہتے کسی وقت بیت اللہ میں جائیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر بیت اللہ کا عمرہ طواف نصیب ہوگا پھر جائیں عمرے کے لیے۔ خواب سچی؟ فرمایا سچی، تعبیر یہی ہے، نبی کی خواب سچی ہوتی ہے۔ صحابہ چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ کرام حدیبیہ میں پہنچ گئے، مکہ کے قریب ترین احاطے میں۔ وہاں پہنچے، وہ لمبی تفصیل ہے حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رک گئی، وہاں نبی نے پڑاؤ کر دیا۔ پڑاؤ کرنے کے بعد حالات، اونٹنی رکی، زبردست زور لگایا، اونٹنی آگے نہیں گئی۔ نبی نے کہا کھلی چھوڑ دو اونٹنی کو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں یہ بیٹھے گی میں وہاں رکوں گا۔ وہ آگے جا کر شمیسیہ پر رک گئی ہے، چشمے پر۔ نبی نے کہا مجھے یہیں رکنے کا آرڈر ہے، بس رک گئے۔ مکہ والوں کی طرف پیغام بھیجنے ہیں کہ مکہ والوں ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرے والے کو روکا نہیں جاتا ہے، حج والے کو۔ ہم بیت اللہ کے لوگ ہیں، بیت اللہ والوں کو رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی تھی، عرب میں یہی دستور تھا، آج بھی ہے، تو ہمیں آنے دو۔ ایک سفیر بھیجا، ناکام ہو کر آ گیا دوسرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کرام کو مشورہ کیا، بتاؤ مؤثر قسم کا بندہ ہو، جو ہماری طرف سے بھی با اعتماد ہو اور کافروں کی طرف سے بھی با اعتماد، جس پر کافروں کے اوپر اثر بھی ہو۔ لوگوں نے کہا عمر بن خطاب کو بھیجو۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھیجو گے، جلالی بندہ ہوں۔ کافر مذاکرات کرتے کرتے بجائے مذاکرات کی جسی نے کہ پس و پیش کی لڑائی ہو جائے گی، آپ کہہ دیں گے لڑ کر آ گیا عمر، لڑائی بنا دی ہے۔ مذاکرات میں لڑائی نہیں ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے نرم طریقے سے۔ تو یا رسول اللہ میں مشورہ دوں، مجھے نہ بھیجو۔ اس وقت دنیا کے اوپر محبوب انسان عوام الناس کے دلوں میں جو ہے عظمت والا، وہ عثمان بن عفان ہے۔ عمر نے کہا مسلمان بھی اس کو محبوب سمجھتے ہیں اور کافر بھی اس سے بڑی محبت انس کرتے ہیں، اور عثمان بن عفان کی صحابت بڑی ہے، کافروں کے اوپر بھی اس کے احسان ہے، صحابت کے اثر ہیں، اس کے سامنے کافر بھی نہیں بولتے ہیں، اور اس کو زبان اللہ نے میٹھی دی ہے، نرم، یہ جائے گا کافروں سے بات کر کے آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل اچھا مشورہ ہے، عثمان کو بھیجتے ہیں۔ عثمان نبی کا سفیر بن کر مکہ چلا گیا، نبی کا قاصد بن کر گیا، نبی نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، جس کے اوپر نبی کو پورا اعتماد، جا جو مذاکرات کر کے آ جا۔ جس پر نبی اعتماد کرے کتنا عظمت کا والا انسان ہوگا، جس کو نبی اپنا سفیر بنائے کتنا اعتماد ہوگا۔ پاکستانی حکومت اپنا سفیر بھیجتی ہے تو بعد میں کہتے ہیں سفیر خطرناک تھا، واپس کرو اس کو، با اعتماد بندہ بھیجو۔ نبی نے اپنا سفیر بھیجا، کتنا نبی کو اعتماد ہوگا، جس پر نبی کو اعتماد، امت کو اس کے اوپر اندھا اعتماد ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ سفارت کر کے آؤ، مذاکرات کر کے۔ اور اللہ کا کرنا، کافر تلواریں لے کر راستوں میں کھڑے تھے، جو آئے گا مار دو۔ عثمان گیا، کفر کے اوپر لرزہ طاری تھا، ہر ایک کی آنکھیں جھک گئیں۔ دنیا نے دیکھا بڑے بڑے جلال والے، بڑے بڑے اپنی جرتوں کے، بہادری کے کارنامے دکھانے والے حضرت عثمان بن عفان کو دیکھتے ہی آنکھیں جھکا گئی۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، سر اٹھا کر تو دیکھو نا۔ کہنے لگے یہ عثمان ہے، ہم نے عثمان کے نبی سے بھی سنا، عثمان جدھر چلتا ہے آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، ہمیں بھی اس سے حیا آ گیا، ہم اس سے آنکھ نہیں ملا سکتے ہیں، ہم عثمان کا لحاظ کریں گے۔ عثمان گیا مکہ میں، مذاکرات کیے، مذاکرات میں 3 دن لگ گئے۔ انہوں نے کہا عثمان آپ احرام میں ہیں، طواف کرو، عمرہ کرو، جاؤ، محمد اور محمد کے ساتھیوں کو نہیں چھوڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان بن عفان نے کمال بات کی، اس نے کہا بات سنو، محمد کے بغیر عثمان طواف نہیں کر سکتا ہے، یہ طواف ہو یا نماز ہو یا ارکان اسلام ہو، محمد کے واسطے سے ملے ہیں، اس محمد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، نہ یہ نماز قبول ہے نہ طواف قبول ہے مجھے۔ مذاکرات کرتے چلے گئے،
عثمان کے سامنے کافر زچ رہا ہے اور دنیا نے دیکھا کافر خود کہتا ہے ہمیں عثمان سے حیا آتا ہے. اس وقت کے کافر کو حیا آ گیا. آج کل والا پاگل کو حیا نہیں ہے, بکواس کرتا ہے. طرح طرح کے بکواس آتے ہیں, گلی محلے میں بکواس آتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بکواس کرتا عثمان جیسے عظیم انسان کو. اس وقت کا کافر بھی لحاظ رکھتا تھا. حضرت عثمان 3 دن کے مذاکرات کرتے کرتے, ابھی مذاکرات آخری شکل میں تھے, لیکن دشمن کی طرف سے پروپیگنڈا ہوتا ہے, پروپیگنڈا پھیل گیا اور حدیبیہ میں پہنچ گیا پروپیگنڈا کہ عثمان کے 3 دن ہو گئے مذاکرات نہ ہو سکے, عثمان شہید ہو چکا ہے, عثمان کو مکہ والوں نے قتل کر دیا ہے, اسی لیے عثمان واپس نہیں آیا ہے. غیب جاننے والا کون؟ اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. شمیسیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, حدیبیہ میں. مکہ میں پروپیگنڈا چلتے چلتے شمیسیہ پہنچ گیا, عثمان شہید ہو گیا ہے. نبی نے پروپیگنڈا سنا, کہا میرا عثمان شہید ہو گیا. نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ, غیب تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. نبی غمدیدہ, ارشان, احرام باندھا ہوا ہے, کفن کے 2 کپڑوں میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1500 صحابہ کرام. دوپہر کا وقت تھا, تپتی دھوپ تھی. سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں, تپتی دھوپ کا جوش جا رہا تھا. میرے والد عمر نے مجھے کہا, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, جا پتہ کر کہیں دشمن تپتی دھوپ سے فائدہ اٹھا کر نبی تک نہ پہنچ جائے, نبی کے خیمے کا پتہ کر کے دوڑ کر چکر لگا کر آ جا. اللہ ان صحابہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی ہے, دین والے محمد کی حفاظت کی ہے. کہتا میں گیا, اللہ کا کرنا نبی ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, جلال میں ہیں, اور نبوت کا جلال آ جائے ایک دشت ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست خطبہ دیا اور صحابہ کو تیار کر دیا, صحابہ کفن میں ہو, لیکن آج میں محمد اعلان کرتا ہوں, مجھے پتا چلا میرا عثمان مکہ میں شہید ہو گیا ہے. نبی رو کر کہنے لگے, میرے ساتھ آج میرے ہاتھ پر بیعت کرو, پکا معاہدہ کرو, میرے ساتھ اس کفن کے اندر جائیں گے, مکہ والوں سے ٹکرائیں گے, یا میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا مکہ والوں سے, یا میں اپنا خون بھی نچھاور کر دوں گا. نبی نے جب یہ اعلان کیا, میں اپنا خون قربان کر دوں گا, نچھاور کروں گا, بیعت کرو, کون کون میرے ساتھ اس بیعت میں تیار ہے, موت کے لیے تیار ہے. صحابہ اپنے اپنے انداز میں جوش سے بیعت کر رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے بھی بیعت کر دی. سلمہ بن اکوع کہتا ہے میں بیعت کر کے. سلمہ بن اکوع ایک درمیانے قد کا بہت تیز اور پھرتیلا صحابی تھا. کہتا ہے میں بیعت کر کے سامنے تماشا صحابہ کا دیکھ رہا, نبی کے جوش کو دیکھ رہا تھا. نبی بار بار کہتے ہیں مجھے پتا چلا عثمان شہید ہو گیا ہے, عثمان کے خون کے لیے محمد اپنا خون دے گا, کون کون میرے ساتھ اس خون کو دے گئے. عثمان کا خون کتنا قیمتی ہے, جس کے لیے نبوت اپنا خون پیش کر رہی ہے. عثمان کتنا عظیم ہے, جس کے لیے 1500 صحابہ کرام سے موت کی بیعت لے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سارے صحابہ نے بیعت کی ہے. سلمہ بن اکوع کہتے ہیں بیعت کر کے میں تماشے کے لیے اونچی جگہ بیٹھا. نبی نے بعد میں کہا, یا سلمہ الا بیعت, او سلمہ تو بیعت نہیں کرتا ہے, اللہ تبایعنی, تو مجھ سے بیعت کیوں نہیں کرتا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ بیعت تو کی تھی. فرمایا پھر کرو. سلمہ نے دور سے چھلانگ ماری, 15 فٹ دور آ کر نبی کے قدموں میں لگا. ایسا عظیم صحابی تھا یہ زبردست انسان تھا. یہ گھوڑے شوڑے اس کے آگے کچھ چیز نہیں تھی چلنے میں. بیعت کی اور جوش کے ساتھ کہا, نبی اشارہ کرو, ہم مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, جیسے آپ کہیں گے جان دیں گے, خون دیں گے, جو آپ کہیں گے. فرمایا یا عثمان کے قاتلوں کو مجھے دے دو, یا پھر محمد اپنے ساتھیوں کا خون نچھاور کرے گا. کافر جاسوس اس بیعت کو دیکھ رہے تھے جاسوسی کے طور پر. یہ نبی نے عثمان کے خون کی کتنی بڑی قدر اور قیمت لگائی ہے, کیسا عثمان ہے یہ. اور بیعت کی ہے. بیعت کر کے آخر میں وہی کی کوئی صورت نظر آنے لگی ہے کہ عثمان زندہ ہے. واہ سبحان اللہ. غیب جاننے والا کہ پروپیگنڈا تھا, جھوٹ تھا, لیکن یہ صحابہ نے جس جوش کے ساتھ, جس جذبے کے ساتھ نبی کی خدمت اور اطاعت کے لیے آگے بڑھے, نبی کو پتا چلا یہ اللہ کو بڑی قبول ہے. کفن کے اندر صحابہ مرنے کو تیار ہو گئے, لڑنے کو تیار ہو گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دوسرا کام یہ کیا, صحابہ کو اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر دکھایا. لوگو یہ کس کا ہاتھ ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ ہے, دایاں ہاتھ. فرمایا یاد رکھو
یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا۔ یہ تشبیہ بلاغت کے ایک لمبے اصول ہوتے ہیں، اس پہ بات جائے گی، لمبی ہو جائے گی بات۔ نبی کا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ، نبی کا ہاتھ۔ نبی عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ رہے ہیں۔ نبی کے ہاتھ سے کبھی غداری، خیانت، بددیانتی، ظلم، زیادتی نہیں ہوگی، عثمان کے ہاتھ سے بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا، سنو لوگوں، آج میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس بیت کے اندر میرا عثمان بھی شریک میرے حکم پر یہ گیا جان دے گیا ہوگا، تو میں آج عثمان کی طرف سے اللہ کو کہوں گا، اللہ میرے عثمان کا ہاتھ، یہ میرا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ تھا۔ عثمان کا ہاتھ، اپنا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ کر فرمایا، یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، یا اللہ اس کو قبول فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی عظمت اللہ نے عثمان کو نصیب کی۔ قرآن اترنے لگا، اور قرآن نے اتر کر عثمان کے جان کے لیے، جان دینے والوں کے لیے کہا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ فرمایا پکی بات ہے، لقد رضیہ۔ گرامر کا اصول ہوتا ہے، عربی گرامر کا، کہ فعل ماضی پر قد اور لام تحقیق آ جائے، قسم کے معنی ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے میری عظمت کی قسم، لوگوں مجھے میری عظمت کی قسم، حدیبیہ کے مقام پر میرے نبی کے ہاتھ پر جو جو بیعت آج کر چکا ہے، اعلان کر کے میں اپنی عظمت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں ان سارے صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان مومنوں سے راضی ہو چکا ہوں، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، بیعت رضوان اس کو کہتے ہیں، کہ رضا کی اعلان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے 1500 صحابہ کے لیے اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا، میں رب راضی ہو چکا ہوں۔ بیعت ہو کس کے لیے؟ عثمان کے لیے۔ اور آج کا پروپیگنڈے والے کا پروپیگنڈا یہ بھی مجھے کسی نے کلپ دکھایا، کیا تھا؟ عثمان، اللہ معاف فرمائے، یہ نقل کفر نہیں، اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں ممبر و محراب سے جڑو، نہیں تو ایمان چلا جائے گا۔ ایک بدماش گماشتہ کہتا ہے عثمان چور اور خائن بددیانت بیعت رضوان میں چھپ گیا تھا، اور بغیرت بیعت رضوان تو ہوئی ہے عثمان کے لیے، یہ چھپا ہے؟ یہ تو عثمان کے قتل کے پر بیعت ہوئی ہے۔ نبی نے بیعت اسی لیے کی، آؤ صحابہ میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو، میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا۔ البیعت رضوان ہوئی ہے، رضا کے سرٹیفکیٹ آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان سلامت آ گیا ہے، واہ سبحان اللہ۔ حدیبیہ میں پہنچا، نبی نے کھڑے ہو کر، اس وقت نبی کے جسم سے اوپر والی چادر جانتے ہیں نا، احرام کی اوپر کی چادر وہ اتر جاتی ہے نا، مرد کی پہنی ہوتی ہے، چادر اتری ہوئی، گرمی تھی، پسینہ تھا، دیکھا عثمان آ گیا سفارت کر کے، نبی نے کھڑے ہو کر، پہلے غم کے آنسو تھے، اب خوشی کے آنسو بہتے ہوئے نبی نے عثمان کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ واہ میرے عثمان، تو آ گیا زندہ ہے، مبارک، ہنی اللہ تجھے مبارک ہو تیری سفارت۔ فرمایا یا رسول اللہ سفارت کر کے آیا ہوں، اور وہ بن مسعود آ چکا ہے، آپ کے قدموں میں بیٹھے گا، مذاکرات کے تحت ہوں گے، بات ہوگی انشاءاللہ، آگے کا سلسلہ چلے گا۔ اللہ نے صلح حدیبیہ میں ہم کنار کر کے صحابہ کو واپس بھیج دیا اور اعلان کر دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ، اس لفظ کے اوپر عمر رویا کرتا تھا، عمر بڑا روتا تھا، عمر قرآن جانتا تھا، کہنے لگا نبی نے ہمیں بیعت رضوان کے لیے، بیعت کے لیے بھیجا، آؤ موت پر بیعت کرو، عثمان کا بدلہ میں لیتا ہوں۔ صحابہ نے بھی چون چرانی کی، دل کے صدق سے بیعت کی ہے۔ رب کہتا ہے صحابہ آج تمہاری وفا کی وجہ سے، تمہاری جانثاری کی وجہ سے، تمہاری اعلیٰ تابعداری کی وجہ سے آج مکہ فتح نہیں ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، آج میں نے پوری واضح فتح کا فیصلہ تمہارے حق میں کر دیا۔ آج فتحنا لک فتحا مبینا، واضح فتح مبین تمہیں دے دی ہے۔ بعد میں عمر روتا تھا، کہتا ہے صلح حدیبیہ کی فتح دروازہ تھی، اس کے بعد فتوحات کے دروازے رکے ہی نہیں، واقعتاً ایسے اللہ نے دروازے کھولے۔ اگلے سال عمرۃ القضاء، اگلے سال پورا مکہ فتح، پورا عرب فتح، فتح ہی فتح چلتی چلی گئی۔ فرمایا اللہ تو تابعداری کے اوپر کیسے راستے کھولتا ہے۔ یہ تھے حضرت عثمان بن عفان ذو النورین، عظمتوں والے نبی کے دوہرے داماد، عظمتوں والا خلیفہ ثالث، خلیفہ راشد، لیکن بھنگ پیا ہوا بیچارہ ادھر ادھر کی بات کرتا ہے، ان کی باتوں کا اعتبار نہیں۔ اللہ ہمیں سچے دین کے ساتھ سچے طریقے سے جڑنا نصیب فرمائے۔